اچھا جی، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ چیپٹر پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 45 MCM 304 کا ورچوئل یونیورسٹی کا یہ لیکچر ہے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں اس میں کہہ رہا ہے افیکٹس آف ادر آرگنائزیشنز آن میس میڈیا اینڈ اٹس پرفارمنس۔ کہہ رہے ہیں کہ میس میڈیا پہ کیا نام ہے کون اور آرگنائزیشنز کا افیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی پرفارمنس، پھر اس افیکٹ پہ اگر اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کا تو اس کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے پھر میس میڈیا پہ۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ سوسائٹی اور اس کے ڈفرینٹ سیکشنز جو ہے نا وہ انفلوئنس کرتے ہیں جیسی میس میڈیا پہ، اس میں سوسائٹی میں پائے جانے والی آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ بھی بہت زیادہ اہم ایک رول ادا کرتی ہے کہ ان کو انفلوئنس کرے۔ ٹھیک ہے، In every society the relationship between government and mass media is very important۔ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک سوسائٹی میں جو ریلیشن شپ ہے گورنمنٹ اور میس میڈیا کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایئر وائی نیوز جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور جیو نیوز PMLN کا ہے، مطلب اس طرح لوگوں کی اسپیسیفک پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں کہ لوگ بھی ویسے سمجھنے لگ جاتے ہیں، کسی کو نیوٹرل نہیں کہتے۔ مطلب in certain societies, particularly in totalitarian societies where government don't really believe in the freedom of press and people's right to know, the relationship between government and media is not that good because government tries to keep mass media under its control۔ وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ لوگ جو ہے نا، لوگوں کو زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی پریس کی، میڈیا کے رائٹس کی، تو پھر جو لوگ ہیں نا، وہ جو گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ ہے وہ اسپیشلی یہی کہتی ہے کہ میس میڈیا جو ہے نا وہ انڈر گورنمنٹ کنٹرول ہے۔ میرا میس میڈیا کی جو ہے نا 2 میجر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ ایک تو وانٹ ٹو ورک ایز اے mirror آف دا سوسائٹی، کی سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے نا بالکل صاف شفاف بتائے کہ کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ واچ ڈاگ آف دا سوسائٹی، کی یہی بات ہے کہ وہ سوسائٹی کو دیکھے، مطلب جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا جو اقرار الحسن کا جو پروگرام ہے سر عام، اس میں وہ زیادہ تر لوگوں کو چھاپا مارتا ہے، یہ وہ مطلب بتاتا ہے کہ سوسائٹی میں ہمارے کیا ہو رہا ہے۔ اچھی چیزیں کم ہی ہوتی ہیں، مطلب بری چیزیں بھی بتا رہے ہیں۔ اب سالم بنی راستہ وہ ایک اچھی چیز ہے، وہ بھی بتائی جاتی ہے، لیکن وہ پھر وہ مطلب کہ وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس بندی کو چھڑا دیا، یہ کر لیا، اور اب میں وہ سالم بنی ٹرسٹ میں پھر آگے سے اس کا وہ بھی دکھاتا ہے کہ اب آفٹر ون ایئر یا 6 months اس کے بعد اس کا کیا ہوا ہے، وہ سالم بنی میں اس میں کتنی امپروومنٹ آئی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں جو یوزلی دا کنفلکٹ بٹوین گورنمنٹ اینڈ ماس میڈیا از اوور اٹس رول ایز اے واچ ڈاگ آف دا سوسائٹی۔ کیونکہ گورنمنٹ کی بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ بے نقاب ہو جاتی ہیں، وہ واچ ڈاگ مطلب کہ بے نقاب ہو جاتی ہیں گورنمنٹ کی بھی کافی ساری چیزیں، کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا مطلب کہ سب کچھ میڈیا جو ہوتا ہے نا وہ بڑی شفاف طریقے سے بول رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کی یہ غلطی ہے، گورنمنٹ میں اور پھر میڈیا میں خلامیاں ہوتی ہیں، مطلب پھر وہی نا وہ کچھ چینلز بلاک کر دی جاتے ہیں ایسے۔ Government don't want media to criticize over its policies, which arises conflict between the two۔ یہی بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ conflict ہو جاتا ہے ان میں، کیونکہ وہ چاہتی نہیں کہ ہمارے پر criticize کریں گے میڈیا، کیونکہ میڈیا ٹی وی ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے، ٹی وی ہر آپ دیکھیں کسی میڈس کے گھر میں، ہمارے گھر جو ہیلپر آتے ہیں ان کے گھر میں میڈیا ٹی وی تو ضرور ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے نہیں ہیں گورنمنٹ کہ ہماری پالیسیز پہ کرٹیسائز کرے، کیونکہ پالیسی پہ کرٹیسائز ہوگا وہ اس کے مطابق ان کو کیا نام ہے ووٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، In some societies, this clash between government and its officials and media organization and media person is more, and in some it's less۔ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سوسائٹیز میں یہ کلیش جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے میڈیا کی آرگنائزیشن میں، گورنمنٹ آفیشلز میں، اور کچھ میں کم ہوتا ہے۔ In other organizations also affect mass media working and its performance۔ In Pakistan, the organization that has been influencing mass media are discussed below۔ کہہ رہے ہیں جی ابھی اس میں جو ہے نا یہ ایبریویشن آپ کو ضرور یاد کرنا ہے، یہ ہے پاکستان فیڈرل یونین آف آرگنائزیشنز، یونین آف جرنلسٹ، PFUG۔ یہ لوکیٹڈ کہاں پہ ہے؟ یہ ہے اسلام آباد میں لوکیٹڈ۔ ٹھیک ہے، Pakistan PFUG is an arguably South Asia's first association representing the journalists of an entire country۔ یہ اس میں سے MCQs آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ MCQs آ سکتا ہے، یہ فرسٹ لائن امپورٹنٹ ہے۔ To its credits, and all years since its
inception it has always stood out as a symbol of freedom of speech. کہنے کہ یہ جو ہے نا freedom of speech کا آپ نے ورڈ سنا ہی ہوگا, آج کل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کہ مطلب کہ جو میس میڈیا وہی بتاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں. The battles it waged for press freedom and for democratic dispensation in the country will always remain etched in the collective memory of Pakistanis. کہہ رہے جو بھی اس نے جنگیں لڑی ہیں مطلب کہ freedom of power کے لیے, freedom of speech کے لیے, ڈیموکریسی سے جو بھی اس نے کیا ہے نا وہ ہر پاکستانی کے دل و دماغ میں نا ابھی تک مطلب کہ ہے. ٹو دس ڈے PFUG آپ نے ضرور یاد کرنا ہے, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUG which is located in Islamabad اور یہ ہے ساؤتھ ایشیا کی فرسٹ ایسوسیشن, ٹھیک ہے, جو کہ جرنلسٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. PFUG remains committed to its deal for which it was established in 1950 اور یہ بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے کہ یہ 1950 میں established ہوئی تھی. اس میں سے انہی میں سے جو ہے نا MCQs آتے ہیں. Set up primarily to work towards a better working government for Pakistani journalists. کہنے کہ PFUG نے یہ اسٹیبلش ہوئی تھی 1950 میں. پھر سے میں آپ کو ریوائز کرا دیتی ہوں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUG لوکیٹڈ ہے اسلام آباد میں, اسٹیبلش ہوئی تھی 1950. اسٹیبلش کب ہوئی تھی 1950 میں, لوکیٹڈ ہے اسلام آباد میں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUG, ٹھیک ہے. کہنا ہے کہ انہوں نے نا ایک اچھا انوائرمنٹ فار پاکستانی جرنلسٹ کے لیے کام کیا. وہ یہ بھی آپ نے یاد ضرور کرنا ہے کہ تو انہوں نے کام کیا کیا تھا, ٹھیک ہے. یہ ورکس ٹورڈ اے بیٹر ورکنگ انوائرمنٹ, کہ اچھا انوائرمنٹ ہو. اور it didn't remain isolated from the struggles and campaigns launched by the civil society. In fact, it was in the vanguard whenever sacrifices needed to be made and freedom were to be won. کہنے ہیں کہ ہر دفعہ جو ہے نا انہوں نے اپنا رول ادا کیا. اس کے بعد ایک اور ٹرم آ رہی ہے 1959 میں گورنمنٹ آف پاکستان اپوائنٹڈ اے کمیشن کالڈ پریس کمیشن آف پاکستان. اب ایک کمیشن کا نام اپنے یاد کرنا ہے, پریس کمیشن آف پاکستان. کب ہوا 1959 میں. 1950 میں کیا ہوا, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUG بنی, اسٹیبلش ہوئی, اسلام آباد میں اسٹیبلش ہوئی, جس کا موٹیو کیا تھا کہ وہ جرنلسٹ کے لیے ایک بیٹر انوائرمنٹ پرووائڈ کرے ان کو کام کرنے کے لیے. اور یہ ساؤتھ ایشیا کی فرسٹ ایسوسیشن تھی جو کہ جرنلسٹ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی ایک پورے کنٹری کی, جو کہ پاکستان کی, ٹھیک ہے. 1959 میں کیا ہوا, پاکستان نے کیا کیا, پاکستان اپوائنٹڈ اے کمیشن. پاکستان نے کمیشن اپوائنٹ کیا جو اس کو کہتے ہیں پریس کمیشن آف پاکستان, ٹھیک ہے, to check the financial conditions of working journalists and its recommendation to improve those conditions. ٹھیک ہے. پھر جو پاکستان کمیشن آف پاکستان تھا, پریس کمیشن آف پاکستان جو تھا, اچھا جی, تو کہاں پہ تھا ہم لوگ, پریس کمیشن آف پاکستان تو تھا. 1959 میں وہ پاکستان نے اپوائنٹ کیا ایک کمیشن جس کو کہتے ہیں پریس کمیشن آف پاکستان. تو جی اس کا کیا کام تھا, اب اس کا کام کیا تھا, یہ اس نے آپ نے ضرور کام کرنا ہے. تو فائنینشیل کنڈیشن آف ورکنگ جرنلسٹ کو چیک کرنا کہ وہ جرنلسٹ کا کتنا ان کے پاس فائنینس, ان کے پاس کتنے پیسے ہیں, کیا وہ مطلب غلط سورسز تو نہیں کما رہے دوست. اور ٹھیک ہے, On the Press Commission's report, government for the first time formed a wage board for journalists in 1963. اب آپ نے یہ بھی امپورٹنٹ لائن یاد کرنی ہے, یہ MCQs میں سے آپ پوچھا جا سکتا ہے. On the Press Commission's report, پریس کمیشنز کی رپورٹ کے مطابق کیا ہوا, گورنمنٹ نے فرسٹ ٹائم کیا فارم کیا, ایک ویج بورڈ فارم کیا. کیا فارم کیا, ویج بورڈ, ٹھیک ہے, ویج بورڈ, جو بھی اس کو پڑھیں گے نا لیٹ اٹ بی, ٹھیک ہے. ویج بورڈ فارم کیا, فارمڈ اے ویج بورڈ, ٹھیک ہے, فار دا جرنلسٹ ان 1963. ٹھیک ہے. 1950 میں کیا ہوا تھا, دیکھیں 1950 میں اسٹیبلش ہوا تھا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUG, ٹھیک ہے. پھر کمیشن کب بنا تھا, 1959 میں. پھر رپورٹ کب آئی, 1963 میں, ٹھیک ہے. اور 1963 میں جب رپورٹ آئی تو گورنمنٹ نے کیا بنایا تھا, ویج بورڈ, ٹھیک ہے. 1963 میں ویج جو ہوتا ہے نا, ویج تو اس کو کہتے ہیں نا مزدوری سے, مزدوری مطلب کہ انہوں نے کیا مطلب کہ جو جرنلسٹ ہے ان کی مزدوری, ویج بورڈ. دس ویج بورڈ ڈائریکٹڈ دا نیوز پیپرز دا منیمم ویجز آف جرنلسٹ وچ دے وڈ ہیو ٹو فالو.
اب ویج بورڈ کا کیا کام تھا؟ ویج بورڈ، کیونکہ ویج جو ہے نا، ویج کا مطلب ہی مزدوری ہے، مزدوری، ٹھیک ہے. اب آپ ویج بورڈ جو ہے نا وہ نیوز پیپر کو نا جرنلسٹ کی ایک منیمم جو ہے نا اس کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے، ویج مزدوری کیا ہونی چاہیے، وہ انہوں نے لکھا اس میں، ٹھیک ہے. وچ دے ہیو ٹو فالو، جو ان کو فالو کرنا پڑے گا ہر آدمی. ویج بورڈ ڈیوائڈیڈ نیوز پیپر ان 3 کیٹیگریز. ویج بورڈ نے اب نیوز پیپر کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا، ٹھیک ہے. 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. Wage board divided newspaper into 3 categories depending on their circulation, and similarly 3 categories of journalists minimum wages. اور 3 categories ہی انہوں نے 3 categories ایک تو نیوز پیپر کی اور پھر 3 categories جرنلسٹ کی ہی بنا دی انہوں نے کہ ان کو کتنی منیمم ویجز ہونی چاہیے جو کہ وہ پے کریں گے، ٹھیک ہے. اٹ واز آلسو ریکمینڈیڈ دیٹ آفٹر 3 years their wages shall be revised according to the circumstances. اب جو ہے دیکھیں نا، جو ہوتا ہے نا کہ مہنگائی بڑھتی رہتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہر 3 سال بعد ان کی جو ہے نا ویجز وہ ریوائز ہوں گی، مطلب کہ بڑھے، ظاہری بات ہے بڑھیں گے. اب یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا کہ میری ویج کم ہو جائے، نہیں، تو اور مہنگائی بھی بڑھتی ہے. ویج کس لیے فارم ہوئی تھی؟ پی ایف یو جی، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ایفرٹس کے طور پہ ویج فارم ہوئی تھی. یہ بھی ایک آ سکتا ہے کویسچن، ٹھیک ہے، ایم سی کیوز کے طور پہ، تو آپ اس کو یاد رکھیے گا. And in 2005 they are trying to implement 7th wage board that has already been announced by the government. اور 2005 میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اور ویج بورڈ بنانے کی کوشش کی جو کہ already announced ہو گیا، مطلب کہ 7th wage board تھا، ٹھیک ہے. Another problem that has this organization addressed very poorly at all forum is that the freedom of press, which is needed for true democracy and transparency and free access to information or people's right to know. کہنے کہ ایک اور پرابلم کیا پیش آئی کہ یہ انہوں نے کیا ایک اور پرابلم پیش کی کہ جی جو فریڈم آف پریس ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ٹرو ڈیموکریسی پتہ چلے کہ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں. یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے یہ کہ یہی کہہ رہے تھے فریڈم آف پریس ضروری ہے. فریڈم آف پریس جو ہے نا وہ ضروری ہے. فریڈم آف پریس اب کیوں ضروری ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہے فریڈم آف پریس، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فریڈم آف پریس اس لیے ضروری ہے تاکہ ٹرو ڈیموکریسی ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو، فری ایکسیس آف انفارمیشن ہو لوگوں کے پاس کہ کیا چل رہا ہے بھائی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اچھا، press and publication laws that the government inherited from British Raj still exist in one form or another. کہہ رہے ہیں کہ جو پریس اور پبلیکیشن کے جو لاز ہیں نا وہ ابھی تک ہمارے برٹش راج سے ہی ہیں، وہی ابھی تک ایگزسٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. پی ایف یو جی از ٹرائنگ ٹو گیٹ ریڈ آف دیز بلیک میڈیا لاز دیٹ ڈو نتھنگ بٹ ٹو ریسٹرکٹ فریڈم آف پریس. ابھی ایک اور کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ برٹش راج پی ایف یو جی کیوں ختم کرنا چاہتا ہے؟ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ بلیک میڈیا لاز ہیں، اس کے انہیریٹڈ لاز ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں کرتے، دیٹ ڈو نتھنگ، لیکن وہ فریڈم آف اسپیچ کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں. All the freedom that media is having now is mainly because of PFUG efforts and sacrifices that it has given to get it. کہہ رہے ہیں کہ پی ایف یو جی کی ہی یہ کوششیں تھیں جس کی وجہ سے میڈیا کو فریڈم ملی ہے ابھی تک. پھر سے پہلے اس کو میں سمجھا دیتی ہوں. پی ایف یو جی کیا ہے؟ پاکستان فیڈرل یونین آف ایسوسیشن جرنلسٹ جو کہ اسلام آباد میں لوکیٹ ہے. 1950 میں بنا تھا. ساؤتھ ایشیا کا فرسٹ ایسوسیشن ہے جو کہ جرنلسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، پوری کنٹری کے جرنلسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، مطلب کہ پوری اپن انٹائر کنٹری. ادھر انٹائر کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے. اچھا، یہ پی ایف یو جی کا مین مقصد کیا ہے، کیوں موٹیو ہے، یہ کیوں بنی ہے؟ کیونکہ بنی ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ جو کہ کام کر رہے ہیں وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں کام کریں، ان کو فریڈم آف اسپیچ، وہ فریڈم آف اسپیچ دے سکیں، مطلب کہ جو بھی ہے ڈیموکریسی، جو بھی ٹرانسپیرنسی ہو، یہاں پہ تھا نا کہ وہ بالکل صحیح سچ، جو بھی سچ ہے نا،
بالکل مرر جو شفاف طریقے سے سب کچھ بتا سکے کہ کیا چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے ڈیموکریٹکس کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر 1950 میں یہ اسٹیبلش ہو گیا. پھر 1959 میں پاکستان نے ایک کمیشن بنایا جس کو کہتے ہیں پریس کمیشن آف پاکستان. یہ کیوں بنایا گیا؟ کہ جرنلسٹ کے جو بھی جرنلسٹ کام کر رہے ہیں ان کے فائنینشیل کنڈیشنز کو چیک کرنے کے لیے اور ان کو امپروو کرنے کے لیے، ان کو ریکمنڈیشنز دینے کے لیے کہ یہ ان کے اسٹیٹس کو، ان کے فائنینشیل اسٹیٹس کو امپروو کیا جائے. پھر 1963 میں کیا ہوا جی، جب یہ انہوں نے پریس کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ دی تو فرسٹ ٹائم کیا فارم ہوا؟ ویج بورڈ. ویج سے نام یاد کر لیں، ویج ہے مزدوری، ویج کا مطلب ہے مزدوری. ویج بورڈ قائم ہوا 1963 میں. اب 1963 میں جب ویج بورڈ قائم ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ویج سے پتہ چل گیا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے جرنلسٹ کی ان کی کیا منیمم ویجز ہونی چاہیے اور منیمم نیوز پیپر اور جرنلسٹ کی کیا ویجز ہونی چاہیے، اور ہر 3 سال بعد ان کی جو ہے نا ویجز وہ ریوائز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، اس کے بعد 2005 میں کیا ہوا؟ ویج بورڈ، اچھا پی ایف یو جی کی ایفرٹس پر ہی ویج بورڈ قائم ہوا، بنا. اور 2005 میں وہ 7th ویج بورڈ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے اور جو کہ گورنمنٹ نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب تک، کیونکہ اب تو 2021 چل رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہی کام کیا تھا، یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر اچھا برٹش راج، جو کہ وہ یہ ایک اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے برٹش راج. میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتی ہوں تاکہ یہ نا تھوڑا سا بندہ ریوائز اگر کر رہا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے انسان کو کہ یہ بات تھی. ٹھیک ہے. وہ پی ایف یو جی نے اچھا پھر انہوں نے کیا کیا پی ایف یو جی نے کہ وہ کہتے تھے بلیک میڈیا لاز بھی جو ہے نا جو کہ برٹش رول سے انہیریٹ ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، بس وہ جو ہے فریڈم آف اسپیچ کو جو ہے نا وہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ابھی تک جتنی بھی کابشیں ہیں نا وہ یہی کیا نام ہے پی ایف یو جی کی وجہ سے. آگے ہے سی پی این ای. سی پی این ای ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے جس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. سی پی این ای کس نے بنایا ہے جی؟ کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز. ٹھیک ہے، سی پی این ای. اور یہ کب ہوا؟ ان 1955. اس کو تھوڑا اس سے کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا آئس. اچھا، in 1955 the Council of Pakistan Newspapers Editor CPNE was established as a representative body of the editors of the publications of Pakistan. اچھا سی پی این ہی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ بیسیکلی اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز. کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر 1955. کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز 1955. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایڈیٹرز جو ہے نا جو کالمز وغیرہ لکھتے ہیں، یہ کس کی ریپرزینٹیو باڈی ہے؟ ایڈیٹرز کی. وہ ریپرزینٹیو باڈی اور ایڈیٹرز آف دا پبلیکیشن آف پاکستان. یہ سی پی این ہی بھی جو ہے نا آرگنائزیشن ہے، بڑی آرگنائزیشن ہے. پی ایف یو جی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. ٹھیک ہے. اور سی پی این ای کیا ہے؟ کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر 1955. ٹھیک ہے. انیشلی دا نیوز پیپر ایڈیٹر یوز ٹو be professional journalists and not the owners of the newspaper, but now after the RPPO was enforced, it has become a trend that newspaper owner either himself becomes the editor of the newspaper or makes some of his close relative or an editor or a chief editor.